کہ بھائی اس طرح ہمارے جو اینیمی ہے، ہمارے دشمنوں نے اٹیک کر دیا ہے، یہ سچویشن، آپ کے اتنے ساتھی ہیں، آپ نے ان سے بچنا ہے، اپنے ساتھی کو بھی بچانا ہے، آپ کے پاس ایموشن بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، مواقع بھی کم ہے، وہ اوپر اچھی چوٹی پہ بیٹھے ہیں، آپ نیچے ہیں، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی اوپر والا حاوی ہوتا ہے نا، جو آپ کے اوپر کسی کی پوزیشن ہو، اونچی سائڈ پہ ہو، تو وہ آپ پہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ حاوی ہوگا. آپ کے لیے اس کو ٹارگٹ کرنا، نشانہ کرنا مشکل ہے، اس کے لیے بڑا آسان ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماجرا اتحاد فاؤنڈیشن، اس کے ذیلی شعبے اتحاد دوران جو ہے اکیڈمی، اس کے تحت ہم نے 10 روزہ تربیتی سیمینار کا انعقاد کیا تھا، جس میں مختلف کورسز رکھے گئے تھے اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف اساتذہ کرام آئے اور اپنے اپنے تجربے اور علم سے آپ کو سیراب کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ماجرا اتحاد فاؤنڈیشن کافی حد تک اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب رہی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اسی سلسلے کی کڑی کو لے کر آخری موضوع مستقبل کی منصوبہ بندی، تعلیمات اور رہنمائی میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ آسان ترین الفاظ میں اپنا موضوع آپ کو ڈلیور کر سکوں، آپ کو سمجھا سکوں، کیونکہ ایک حساس موضوع ہے. میرے سامعین یہ چھوٹے بچے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لابی شعور کی حد تک نہیں آئے، چھوٹے ہیں. میرے جو سامعین ہیں وہ یہ بڑے بچے ہیں، وہ باشعور لوگ ہیں جو اس حد تک آگے، عمر کی اس لیول تک آگے کہ وہ اپنی بات کو سمجھیں، اس کو لے کر اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں. تو خاص طور پر آپ لوگوں نے توجہ اپنی میری طرف رکھنی ہے، کیونکہ بیٹا یہ جو آپ کے سال چل رہے ہیں نا، ان 2 سالوں میں یا تو آپ کی زندگی بنتی ہے یا بگڑ جاتی ہے. کیونکہ جب بندہ اسکول سے کالج کی طرف موو کرتا ہے، وہاں جاتا ہے، تو یا تو وہ اچھی پٹری پہ چل جاتا ہے، جو ہمیں ہمارے مولانا صاحب نے سمجھائی تھی کہ ٹرین والی پٹری جو سیدھی چلتی ہے، صراط مستقیم پہ چلتی ہے، یا پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ زگ زیگ اس کی زندگی چلنی شروع ہو جاتی ہے. جب وہ زگ زیگ چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیابی سے اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. کیا کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا فرمان عالی شان ہے، قرآن جس میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. مفہوم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ الفاظ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ ہو. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی ترجمہ یا آیت پڑھتے ہوئے انسان سے کوئی نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے جو اس کی پکڑ کا سبب بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا تو کل کو کیا کمائے گا، اور نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے تو کل کو کس سرزمین پر مرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والا اور حکمت والا ہے، یا جاننے والا باخبر ہے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، تو ہم کیوں تگودو کر رہے ہیں؟ انسان کیوں سب سے زیادہ پریشان رہتا ہے اپنے مستقبل بارے میں؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو فیوچر، اس کا مستقبل پریشان نہ کرتا ہو. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے. اتنی موویز بن چکی ہیں جس میں کیا دکھایا جاتا ہے، فیوچر کے بارے میں. اس بندے کو خواب آتا ہے، یوں ہوتا ہے، سارے اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ بھائی آگے کیا ہونا ہے. وہ بہت کو اس بیماری سے، اس آنے والی ہلاکت سے بچا لیتا ہے. پتہ ہے اپنے اسلام میں تو اگر ہم کسی نجومی کے پاس جا کے اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں نا، تو 40 دن تک ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی. ان کے ہاتھ دکھانا ہمارے اسلام میں جائز نہیں. کسی پامس کے پاس جانا، کسی نجومی کے پاس جا کے اپنا ہاتھ دکھانا جائز نہیں ہے. لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، مستقبل کے بارے میں پھر بھی سرکردہ ہیں، پھر بھی اس کوشش میں ہیں، اس کوشش میں، اس جد و جہد میں ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں تھوڑا بہت جان سکیں.
میں یہاں پہ مذہبی پروگرام لے کے نہیں آپ کے پاس آیا، میں آپ کو دنیاوی جو آپ کا لیول ہے، جو آپ کو مدارج طے کر رہے ہیں، تعلیمی سفر کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں جو ہے نا گائیڈ کروں گا، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ دنیا میں کیسے سروائیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک عام بندہ اور ایک جس کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہوتی ہے، وہ بندہ کس طرح جو ہے ترقی کے منازل طے کرتا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر دیکھا جائے تو ہم زمانے کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ 3 حصوں میں۔ کتنے حصوں میں؟ بھائی ٹینسز پڑھے ہیں نا ہم نے، کیا کیا ہوتا ہے اس میں؟ پریزنٹ ہوتا ہے، پاسٹ اور فیوچر، جس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں، ماضی کہتے ہیں اور مستقبل کہتے ہیں۔ تو ان 3 زمانوں پر انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ محیط ہوتی ہے۔ یا تو وہ حال گزار ہوتا ہے، حال کیا ہے؟ جو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے حال بڑا بے حال ہے نا؟ ایسے ہی اس زمانے میں سروائیو کرنا، گزارا کرنا یا لے کے اپنے آپ کو چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس حال کو جینا بے محال ہو رہا ہے انسان کے لیے۔ اب آتے ہیں ماضی کی طرف۔ جو ہمارا حال کیا کرتا ہے؟ گزر جاتا ہے۔ جو ہمارا حال گزر جاتا ہے وہ کس طرف چلا جاتا ہے؟ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ کس کا حصہ بنتا ہے؟ بعض قومیں ہوتی ہیں جو ماضی کو لے کر بیٹھی رہتی ہیں، کبھی ہمارا ماضی تو بڑا شاندار تھا، کیا بات تھی، بلے بلے بھائی، ٹھیک ہے، ہمارے اسلاف یہ تھے، ہمارے اسلاف وہ تھے، ہم نے یوں کیا، ہم نے وہ کیا، یہاں تک کہ لوگ ارطغرل دیکھنے کے بعد خود اسی کا خاندان سمجھنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کامیاب نظر آتا ہے، فتوحات حاصل کرتا ہے، ناکامی کی طرف کوئی بھی اپنے آپ کو جوڑتا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا جو ماضی ہے وہ تو بڑا درخشاں ہے، بڑا وہ چمکدار ہے، بڑا روشن ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، اگر ہم اپنے ماضی کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے کوئی نصیحت حاصل کر سکیں، اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے کوئی اچھا کوئی آئیڈیا لے سکیں یا اس کے لیے کوئی اچھا سٹیپ لے سکیں، پھر تو ماضی کو یاد کریں، پھر تو اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھیں تاکہ آپ اسے کوئی سبق آموز نتیجہ نکال سکیں، کوئی نہ کوئی آپ اسے رزلٹ لے سکیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ اپنے دینی تسکین کے لیے اپنے ماضی کو پڑھتے رہتے ہیں، حال سے بے خبر ہیں، مستقبل کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، تو پھر ماضی کو چھوڑ دیں۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ کہتے ہیں کہ اس کو یاد کرنا میرے لیے عذاب ہے، تو مجھ سے میری یادداشت لے لی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بیٹا ہم آتے ہیں مستقبل کی طرف۔ تیسرا ہمارا کون سا زمانہ تھا؟ مستقبل۔ تو حضرات مستقبل ایسی چیز ہے جو آج ہمارا موضوع سخن بھی ہے، جس پر آج ہم نے بات بھی کرنی ہے، اگرچہ کہ ہمیں پتا ہے کہ مستقبل ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی تو کر سکتے ہیں، اور یہ خلاف شرع بھی نہیں ہے، یہ عین اسلام ہے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا عین اسلام ہے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے مستقبل کی منصوبہ بندی کی تھی نا، سب نے ترجمہ پڑھا سورہ یوسف کا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے آنے والے وقتوں کی منصوبہ بندی کی اور ایک بہت بڑے اقتصادی اور معاشی بحران سے اپنی قوم کو بچا لیا، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے مستقبل کی کیا کی؟ منصوبہ بندی کی، اور انتہائی بڑے ایک جو ان کا بحران آنے والا تھا اس سے اپنی قوم کو کیا کیا؟ بچا لیا۔ تو یہ غیر اسلام نہیں ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے، آپ اس کے لیے سٹیپ لے سکتے ہیں، اس کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ دین کے اندر رہتے ہوئے، دین سے باہر جا کے نہیں۔ اگر دین نے آپ کو فارمیسٹ کے پاس جانے سے منع کیا، جمعے سے ہاتھ دکھانے کو منع کیا، تو آپ وہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آنے والے وقت کے لیے بھی اقدامات کریں۔ فار ایگزامپل جیسے گورنمنٹ آپ کو اعلان کرتی ہے کہ بھائی سیلاب آنے والا ہے، یہ علاقے خالی کر دو، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، دین نے تو منع کیا ہوا ہے کہ آنے والا وقت تو اللہ جانتا ہے، آپ کیسے جانتے ہو؟ ہم تو حالی نہیں کریں گے۔ تو قرآن تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پھر ہمیں ایسی حالت میں وہ علاقہ خالی کرنا ہوگا۔ ایسی آفات آتی رہتی ہیں، تو اس صورت میں ہمیں گورنمنٹ کو الارمنگ چیزیں دیتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس علاقے کو خالی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ چیزیں تو ہو گئی ہماری۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ منصوبہ بندی کیا ہے۔ یہ منصوبہ بندی کیا ہے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کچھ ہیڈنگ لکھی ہیں۔ منصوبہ بندی کے بعد پوزیشن آتی ہے، مقصد حیات ہے،
فطری رجحان ہے، معاشی عوامل ہیں، پھر میں آپ کی رہنمائی کچھ کروں گا کچھ چیزوں میں، اس میں آپ کو 7 عادات ایسی بتاؤں گا کہ جو نہیں ہونی چاہیے ہم میں، جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہم میں ہوں گی تو یقین جانے ہم کبھی بھی کوئی کامیاب نوجوان نہیں بن سکتے، کیونکہ عادات ہی جو ہے نا وہ آپ کی نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ بیہیویئر کا رویے کا پتہ دیتی ہیں۔ اگر آپ کی عادات اچھی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیابی سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو سب سے پہلے منصوبہ بندی کی طرف آتے ہیں۔ اب منصوبہ بندی کیا ہوتا ہے؟ ان کے اپنے جو مقاصد ہوتے ہیں نا، آسان لفظوں میں ان کے حصول کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے منظم طریقے سے ہم جو راستے متعین کرتے ہیں، ہم جو راستے متعین کرتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ منصوبہ بندی کہلاتے ہیں۔ بھائی فار ایگزامپل آپ نے عالم دین بننا ہے، ٹھیک ہے جی، صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عالم دین بننا ہے، تو ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو ذہن میں یہ سوچنا ہوگا نا کہ عالم دین پر بننے کے لیے مجھے کرنا کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ یہ کسی انگریزی اسکول میں جائیں گے، مدرسے میں جائیں گے؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ ان کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ مدرسے کیا ہے، وہاں جائیں گے، ناظرہ پڑھیں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، حفظ کریں گے، درس نظامی کریں گے، اور اس کے بعد یہ دورہ حدیث کرنے کے بعد ایک مستند عالم بن کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جیسے کہ حافظ سیف اللہ صاحب ہیں، ہمارے گاؤں کے واحد جو ہیں وہ عالم ہیں، آپ ان کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں، جتنے بھی علماء آئے ہیں انہوں نے آپ سے ٹیسٹ کیا، کافی حد تک آپ کو چیزیں آتی تھی، تو یہ کس کی محنت ہے؟ حافظ صاحب کی محنت ہے، جو آپ پر اپنی ان پٹ دے رہے ہیں، اور آپ جو مہمان آتا ہے اس کے سامنے اپنی آؤٹ پٹ دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھا ہوا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے نا۔ تو منصوبہ بندی، فار ایگزامپل آپ نے وکیل بننا ہے تو کیا آپ جا کے آئی کام میں داخلہ لیں گے؟ نہیں نا، آپ کیا کریں گے؟ لا کا کورس کریں گے، LLB کریں گے، تب جا کے آپ کیا بنیں گے؟ وکیل۔ تو اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ فلاں کالج جو ہے وہ وکالت کی تعلیم دیتا ہے، ہم وہاں جا کے اگر داخلہ لے لیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو منصوبہ بندی آسان فارم میں کیا ہوتی ہے؟ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو ہم منظم طریقے سے کیا کرتے ہیں، راستے متعین کرتے ہیں، وہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے منصوبہ بندی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس شرط کو پورا نہیں کرتے، خود اعتمادی کب تک پورا نہیں ہو سکتی؟ انسان کا خود پر اعتبار ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جو بندہ اپنے آپ پر اعتبار نہیں کر سکتا وہ منصوبہ کیا ہاتھ بنائے گا، وہ اس کے راستے ہاتھ متعین کرے گا، وہ اس پر چلے گا کیسے، وہ منزل تک پہنچے گا کیسے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اعتماد۔ حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں کہ انسان کے باعتماد ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ یہ یقین کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس جیسا کوئی بندہ دنیا میں نہیں بھیجا، اور نہ ہی اس کے بعد وہ اس جیسا بھیجے گا۔ آپ کھڑے ہو بیٹا، یہ بندہ اگر اس بات کا یقین کر لے نا، ہم کیا بیٹا کہ اسامہ، کہ میرا نام اسامہ ہے اور میرے جیسا کوئی بھی نمونہ پہلے دنیا میں نہیں آیا، کوئی بھی سیمپل پہلے دنیا میں نہیں آیا۔ جس دن اس بچے کو اس بات کا یقین ہو جائے گا نا، اس کو خود پہ اعتماد آ جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے؟ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں لے بھائی فلاں تو چودھری کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، اس کے لیے تو موقع بہت زیادہ ہیں، وہ دے تو پورن کام ہو جانے نے، ٹھیک ہے جی، خاص سے ساتھ تو میاں جانا میں، خاص سے آسان جانا، ہم سے یہ نہیں ہوگا وہ لمبا ہے اس لیے اس کا کام ہو جانا ہے، وہ گورا ہے اس لیے اس کا کام ہو جانا ہے۔ بھائی نہیں، یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ آپ کے لیے باعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ باعتماد نہیں ہوں گے بیٹا، آپ کبھی بھی کسی حال میں بھی کوئی منصوبہ ترتیب نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ اپنے آپ پر ہی یقین نہیں ہے، آپ کو خود پر ہی یقین نہیں ہے، تو آپ کسی کو یقین کیسے دلائیں گے؟ آپ کسی کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں کہ بھائی میرا یہ منصوبہ ہے اور اس پہ عمل کریں، یا اس کو لے کے چلتے ہیں، یا اس پہ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، آپ خود پہ بھروسہ کرنا تو سیکھیں، خود پہ ٹرسٹ کرنا تو سیکھیں، اس کے بعد آپ کسی کو یقین دلا پائیں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ کسی کو یقین دلا پائیں گے کہ بھائی یہ کام میں منصوبہ بنا سکتا ہوں، میں اس کے راستے متعین کر سکتا ہوں۔ تو یقین جانے آپ اگر کسی ادارے میں جاتے ہیں نا تو آپ کی ڈگری کو کیا کرتے ہیں، وہ باسکٹ کرا دیتے ہیں، اس میں رکھتے ہیں
باسکٹ میں رکھ دیتے ہیں. آپ کی سی وی ہوتی ہے نا, یہ یوں پکڑتے ہیں, یوں کر کے رکھ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہو گیا. اب آپ بتائیں آپ کیا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو وہاں پروف کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ پروف کرنا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ بھائی میں کیا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میری سکلز کیا ہیں. ٹھیک ہے, آپ فوج میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کی سلیکشن کہ ڈائریکٹ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے, وہ آپ کا اعتماد چیک کرتے ہیں, آپ کو کوئی سچویشن دیتے ہیں کہ بھائی اس طرح ہمارے جو اینیمی ہے, ہمارے دشمنوں نے اٹیک کر دیا ہے, یہ سچویشن, آپ کے اتنے ساتھی ہیں, آپ نے ان سے بچنا ہے, اپنے ساتھیوں کو بھی بچانا ہے, آپ کے پاس ایموشن بھی کم ہے, اسلحہ بھی کم ہے, مواقع بھی کم ہیں, وہ اوپر اچھی چوٹی پہ بیٹھے ہیں, آپ نیچے ہیں, آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی اوپر والا حاوی ہوتا ہے نا, جو آپ کے اوپر کسی کی پوزیشن ہو, اونچی سائڈ پہ ہو, تو وہ آپ پہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ حاوی ہوگا. آپ کے لیے اس کو ٹارگٹ کرنا, نشانہ کرنا مشکل ہے, اس کے لیے بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی نہ کوئی ہینڈلنگ سچویشن آپ کو دی جاتی ہے آپ کا اعتماد چیک کرنے کے لیے. کیا چیک کرنے کے لیے؟ اعتماد چیک کرنے کے لیے. جو بچہ اس میں کوئی اچھا آنسر دیتا ہے نا, کوئی اچھا جو ہے وہ اس میں سے نکلنے کا طریقہ بتاتا ہے, وہ بچہ سلیکٹ ہو جاتا ہے. اور جو بچہ اس میں کلک نہیں کرتا, اس کو کبھی وہ سلیکٹ نہیں کرتے, چاہے اوپر کرنل کا خون کیوں نہ آ جس کے لیے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس اکیلے بندے کا مسئلہ نہیں ہے, کل کو اس کے ساتھ پلٹون ہوگی, 100 بندہ ہوگا, 200 فوجی ہوگا, یہ تو سب کو مروا دے گا. اس کے پاس تو منصوبہ ہی نہیں ہے, اس کے پاس تو اعتماد ہی نہیں ہے, یہ کیا کرے گا؟ سب کے جان کے گوا دے گا. اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, ایسے بندے کی سلیکشن نہیں کرتے.